نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الرسول صلى الله عليه وسلم أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا تملك العرب والعجم. وقال في حديث آخر ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم رسولا ونبيا. میرے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، بیٹوں، ماؤں، بہنوں اور میری بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمیشہ کی طرح میں آپ کی خدمت میں آج بھی دعوت دین کی چند گزارشات، فرمودات نبی میں سے چند فرمودات اور اقوال زرعی آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں. یوٹیوب کے توسط سے اجالا چاندنی امید اسلامک چینل سے میں آپ سے مخاطب ہوتا رہتا ہوں. آج کی محفل میں میرے بزرگوں، بھائیوں، بیٹوں، ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، ایک قیمتی فرمان رسول، انمول کلام رسول آپ حضرات و خواتین کی خدمت میں پیش کرنے کی، بتانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان پر عمل پیرا ہونے اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق خیر عطا فرمائے. آپ میری ویڈیوز کو سبسکرائب بھی کرتے رہیے، لائک بھی کرتے رہیے، شیئر بھی کرتے رہیے، کمنٹس بھی کرتے رہیے، تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو اور آپ کا اس دعوتی مشن میں، اس دعوت دین کے پھیلانے میں اور اس کو گھر گھر اور چپے چپے میں، گوشے گوشے میں پہنچانے کے لیے آپ حصے دار بنیں. اللہ تبارک و تعالی مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سن کر، جان کر، سمجھ کر اپنی زندگی سنوارنے، دین کی اصلاح کرنے اور آخرت سنوارنے کی توفیق خیر عطا فرمائے. آمین رب العالمین. میرے بزرگوں، بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے میرے اور آپ کے رہبر و رہنما حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آخر الزمان پیغمبر، ختم المرسلین اور خاتم النبیین بنا کر بھیجا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اسلامی دعوت کے پہلے خطاب میں غار حرا سے واپس آنے کے بعد کچھ عرصے کے بعد اللہ نے تبلیغ کا حکم دیا. نعرہ توحید اور عقیدہ توحید کو اجاگر کرنے کے لیے آپ کو مأمور کیا. آپ نے سب سے پہلا خطاب یہی کیا تھا کہ ایھا الناس، اے اللہ کے بندو، محمد کے نام لیواؤ اور 360 بزرگان کو کتنی صدیوں سے تم لوگ مانتے آ رہے ہو، اللہ کے شریک بنا کر ان کے دھوکے میں آ کر حقیقی رب تعالی کو بلا چکے ہو. آؤ مجھ محمد کے جھنڈے تلے عقیدہ توحید کے سائے میں
دین اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں قولو کہنا شروع کر دو، کہہ کر ثابت کر دو، اعلان حق اور اعلان توحید کر لو، لا الہ الا اللہ، اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی نہ خالق ہے، نہ کوئی مالک ہے، نہ کوئی رازق ہے، نہ کوئی معبود اور نہ کوئی مشکل کشا ہے، اور نہ کوئی بگڑی بنانے والا ہے، اور نہ کوئی کارساز و مددگار ہے الا اللہ، اللہ رب العالمین کے سوا۔ اللہ ہی خالق ہے، اسی نے سب مخلوق کو پیدا کیا ہے، اسی کی ملکیت ہے اپنی ساری مخلوق پر، ساری کائنات پر، دینے نہ دینے کا، بیٹے بیٹیاں دینے نہ دینے کا، امیر و غریب کرنے کا، موت و حیات کا، اور سارے تصرفات اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ کیا ملے گا اس کلمے کو پڑھ کر؟ اسی کے آخری ٹکڑے میں بیان کر دیا، تملک العرب والعجم، تم عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے، عرب و عجم کی سلطنتوں کے حکمران بن جاؤ گے، عرب و عجم کی حکومتوں کے تم سلاطین بن جاؤ گے، ان کے تخت پر عنقریب تم ایک اللہ کو ماننے والے سرفراز ہوں گے، ان تختوں کے تاجدار ہوں گے، اور روبِ مسکون پر تمہاری حکومت ہوگی کم از کم۔ اللہ نے اسے خواب ہی نہیں بنایا، بلکہ اس نعرہ توحید اور اس عقیدہ توحید کے بول نے ثابت کر دیا۔ صحابہ کرام روم اور فارس کی عظیم سلطنتوں کے حکمران بن گئے، اور وہ عظیم حکومتیں، سپر طاقت حکومتیں اسلام کے زیر اثر آ گئیں، اور جو نبی پاک نے فرمایا تھا تملک العرب والعجم، اللہ نے ثابت کر کے دکھا دیا۔ میرے مسلمان بھائیوں، بزرگوں، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، نبی پاک نے اسی سے مربوط ایک فرمان میں کسی اور موقع پر بھی فرمایا تھا کہ اے انسانوں، اے لوگوں، اللہ کے بندو، صرف کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنا کافی نہیں ہے۔ اگر سچے مومن بننا چاہتے ہو، ایمان کا ذائقہ چکھنا چاہتے ہو، ایمان کا لطف اٹھانا چاہتے ہو، ایمان کی لذت سے محظوظ ہونا چاہتے ہو، تو یاد رکھو، اپنے دلوں کو، سینوں کو، دماغوں کو صاف کر لو، شفاف کر لو، اور ذائقہ طعم الایمان، ایمان کا ذائقہ، ایمان کی لذت، ایمان کی چاشنی وہ لوگ اٹھاتے ہیں من رضی باللہ ربا، جو اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہوں، اللہ کو اپنا خالق، مالک، رازق، معبود، مسجود، مشکل کشا، حاجت روا، غوث، دستگیر اور مولا کارساز جو مانتے ہیں، اور کسی کو بھی اس عہدے پر فائز
نہیں جانتے اور نہ ہی در غیر پر کسی مخلوق کے در پر جا کر اپنی حاجات رکھتے ہیں اور ان کی رضا جوئی کے لیے نیازیں کرتے ہیں۔ اللہ کے بندو، من رضی باللہ ربا، اللہ کو رب ہونے کے اعتبار سے تسلیم کرنے والے وہی لوگ ہیں جو اللہ کے رب ہونے پر راضی ہیں۔ وہ وہی لوگ ہیں جو مشکلات میں اللہ سے ہی مانگتے ہیں، اللہ ہی کو مشکل کشا، حاجت روا، غوث، دستگیر، بگڑی بنانے والا جانتے ہیں۔ اور جو ادھر ادھر بھی بہکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ سے بھی مانگتے ہیں اور اللہ کے نیک بندوں سے بھی ہم مانگتے ہیں، تو یہ تو ہرجائی ہو گئے۔ جو پکے ایمان والے ہوتے ہیں وہ اللہ ہی کے وفادار ہوتے ہیں، وہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے در پہ نہیں جاتے، کسی اور کے دروازے کو دستک نہیں دیتے، کسی اور کے در کو کھٹکھٹاتے نہیں ہیں۔ وہ مشکلوں میں، آسانیوں میں، آسائشوں میں، درد و غم میں اور غمی خوشی سب میں اللہ رب العالمین کو اپنا مشکل کشا، حاجت روا، غوث، دستگیر مانتے ہیں۔ جب جا کر ہم ثابت کر سکتے ہیں کہ ہم اللہ کے رب ہونے پر خوش ہیں۔ آئیے ہم اللہ کے رب ہونے پر اس کے عقیدہ توحید کو اپنا کر ثابت کریں اور شرک سے پاک عقیدہ کر کے اس پر چل کر کے ثابت کریں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے رب ہونے پر راضی ہیں اور خوش ہیں اور خوش رہیں گے۔ انشاءاللہ اسی عقیدے کے سائے میں ہمیں جنت ملے گی، رب کی رحمتیں ملیں گی، رب کی مغفرتیں ملیں گی انشاءاللہ۔ اور دوسرا ٹاپک کیا ہے؟ ایمان کی لذت اور چاشنی اٹھانے کے لیے دوسرا ٹاپک کیا ہے؟ وبالاسلام دینا، اسلام پر دین ہونے کے اعتبار سے خوش ہو جائیں اور اپنے تمام مسائل، تمام عبادات، تمام ریاضتیں، تمام امور دین، امور دنیا، امور آخرت اور جملہ شعبۂ زندگی میں رہبری اور رہنمائی، تعلیم و تربیت ہم اسلام کی روشنی میں، اسلام کی تعلیم کی روشنی میں ہم حاصل کریں اور اسلام پر عمل پیرا رہیں۔ ہم اسلام کا نام لیتے ہیں لیکن ہم ادھر ادھر بھٹکتے بھی ہیں، اسلام کو مانتے ہیں، اسلام کو نافذ کرنے کے لیے، اسلام کو نظام حکومت بنانے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ ہم نے جمہوریت کو اپنا دین بنا رکھا ہے، ہم نے جمہوریت کو اپنا معلم بنا رکھا ہے، اپنا دستور بنا رکھا ہے اور اپنا چلنے کا ایک نظام بنا رکھا ہے۔ یہی تو وہ بت ہیں جن کو ہم نے توڑنا ہے، اور اگر ہم ایمان کی چاشنی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اسلام کے دو عظیم رکن کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ، ان دو کو مضبوطی سے تھام لیجئے۔ نبی پاک نے فرمایا تھا ان دو کو تھام لیجئے، تھامے رہو تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ آج ہم ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں، ہم ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، ہم غلامی میں مبتلا ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہم دن بدن رسوا ہوتے جا رہے ہیں، بے عزت ہوتے جا رہے ہیں، ہم مغلوب ہوتے جا رہے ہیں اور ہم ڈرپوک ہوتے جا رہے ہیں اغیار کے سامنے، دشمنان دین کے سامنے۔ کیا وجہ ہے؟ ہم نے دین اسلام کو زبانی کلامی سطح سے دین مان لیا ہے، لیکن دستور بنانے کے لیے، نظام دین بنانے کے لیے، نظام سلطنت بنانے کے لیے، نظام حکمرانی کو اپنانے کے لیے اسلام ہمیں
نظر نہیں آتا، اسلام میں رہنمائی ہمیں نظر نہیں آتی۔ لوگوں، اسلام سب سے بڑا عظیم واشگاف، صاف ستھرا اور کامل عقیدہ، دستور، نظام حیات ہے، اور اس کے سائے میں ہمیں عزت بھی ملے گی، ہمیں دولت بھی ملے گی، ہمیں آسائش بھی ملے گی، ہمیں آسودہ حالی اور خوشحالی بھی ملے گی، ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنورے گی انشاءاللہ۔ اس اسلام کو نافذ کر کے دیکھو، اس پر چل کے دیکھو، اور اسے اپنا نظام حیات، دستور زندگی بنا کر دیکھو، دستور عمل بنا کے دیکھو، تو ہمیں اسلام کے فوائد نظر آئیں گے انشاءاللہ۔ تیسرا ٹاپک ایمان کی چاشنی حاصل کرنے کے لیے یہ ہے کہ وبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول و نبیہ، ایمان کی چاشنی اگر کسی کو چاہیے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اور نبی ہونے پر خوش ہونا چاہیے، اور اللہ کو رب ماننے کے ساتھ، دین اسلام کو اپنا دین اور دستور حیات ماننے کے ساتھ ساتھ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، صورت کو ہمیں نمونہ بنانے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے ان تین چیزوں کو اپنا لیا، اللہ کو صحیح معنوں میں ہم نے رب جانا، اس کی اطاعت کی، اس کا کہا مانا، اور اس کے دیے ہوئے نعمت اسلام کو ہم نے دل و جان سے قبول کیا، اور دستور حیات، نظام زندگی بنایا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، فرامین کو، اقوال و افعال کو، گفتار و کردار کو ہم نے اپنے عملوں میں، اپنی زندگیوں میں ہم نے اپنایا، تو پھر ایمان کی چاشنی، ایمان کی لذت، ایمان کا لطف، ایمان کے مزے ہمیں آئیں گے۔ دنیا میں بھی ہم سرخ روح ہوں گے، اور آخرت میں بھی ہم سرخ روح ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تین چاشنیوں کو حاصل کرنے اور لطف اٹھانے، لذت اٹھانے اور ان پر چلتے رہنے کی توفیق خیر عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔